بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 39 ہے اور حج کا دوسرا دن منا سے عرفات وقوف عرفہ کا چل رہا تھا۔ تو آیا کہ عرفات میں جا کر کون سے اعمال کیے جائیں گے۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ ہوتا ہے اور یہ میدان مکہ مکرمہ سے 9 میل اور مینا سے 6 میل اور مزدلفہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے دامن میں یہ واقع ہے، اور یہ رحمتوں کا میدان ہے۔ تمام انبیاء اولیاء اعظام ہر زمانے میں اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے مبارک قدم یہاں لگے ہیں، اور آج 9 ذی الحجہ کو یہاں پر حج کا رکن اعظم ادا ہوگا، اور جس کا یہ رکن ادا ہو گیا اس کا حج ہو گیا، اور جس کا یہ رکن ادا نہ ہوا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور آج کا یہ اجتماع دنیا بھر کے سارے اجتماعات سے عظیم الشان اجتماع ہے، اور یہ آج کا یہ دن 9 ذی الحجہ کا دن یہ پورے سال کے تمام دنوں سے سب سے افضل دن ہے، اور آج کے دن جتنے لوگوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگا اتنی تعداد میں پورے سال میں کبھی بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کی دعاؤں کو، ان کی آہ و بکا کو سن کر، ان کے رونے کو، ان کے گڑ گڑانے کو، ان کی عاجزی کو، ان کی انکساری کو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آج کے دن میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں، ہر سوالی کا سوال پورا کیا جائے، گناہوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور شیطان اس منظر کو دیکھ کر اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور بھاگتا ہے، اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہاں آنسو بہائیں، اپنی امیدیں پوری کروائیں۔ اور آج کے دن اس جگہ پر اللہ کے سارے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اور سارے یہاں پر جمع ہیں۔ یہ بڑا غنیمت والا دن ہے۔ رو کر مانگیں، مانگ کر روئیں، اور کھڑے ہو کر مانگیں، دھوپ میں جتنی دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کا حج مقبول ہے، آپ نے فرمایا جس کے بال پراگندہ ہوں، جس کی حالت بڑی قابل رحم ہو، اور جس کی حالت انتہائی یعنی کہ مسکنت والی ہو، فرمایا اس کا حج قبول ہے۔ تو یہ وقوف عرفہ کا دن ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا دیں، اے اللہ یہ آج کفن اٹھائے ہوئے، اوپر بھی کفن نیچے بھی کفن، یہ پوری کفن کی مشابہت کیے ہوئے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، یہ ننگا جسم ہے اور اس کے اوپر یہ 2 چادریں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہی ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اپنی امیدیں اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے مسئلے پیش کریں، اپنے دکھڑے اللہ کو وہاں پہ سنائیں، کھڑے ہو کے سنائیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے سنائیں، اور جتنی دیر دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تھک جائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے وقوف عرفہ۔ ہاں، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے، بلکہ گڑ گڑائیں، روتے رہیں، اور دعائیں پڑھنے کا نہیں، دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ بہت سے لوگ کتابوں سے، موبائلوں سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، کیا اپنے دل کے اندر کے سارے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں، اپنے دل کے اندر کے سارے رونے اپنے رب کو سنائیں، عورتیں اپنے مسئلے سنائیں، مرد اپنے مسئلے سنائیں، اپنے گھروں کے مسئلے، اپنے کاروبار کے مسئلے، اپنی آخرت کے مسئلے، اپنی قبر کا مسئلہ، اپنے میزان کا مسئلہ، پرصراط کا مسئلہ، جنت کا مسئلہ، کامیابی کا مسئلہ، اپنے دیندار ہونے کا مسئلہ، اپنے نمازی بننے کا مسئلہ، اپنا نیک بننے کا مسئلہ، اپنا جو ہے دین کے کام کرنے کا مسئلہ، دیندار بننے کا مسئلہ، عورت ہے اپنے لیے حیا مانگنے کا مسئلہ، پاک دامنی اور عفت مانگنے کا مسئلہ، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ کتنی دعائیں آدمی مانگ کے شاید تھک جائے، دعائیں ختم نہ ہوں، دکھڑے ختم نہ ہوں، اور ایک چیز کو 2 مرتبہ مانگیں، اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، اداروں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنی قوم کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، فلسطین کے لیے مانگیں، غزہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنے کا دن ہے، اس سے بڑا کوئی پورے سال میں مانگنے کا دن نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام مانگنے کا پورے سال میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں، یہ دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہے۔ اجتماعی طور پہ مانگیں، انفرادی طور پہ مانگیں۔
اور پھر زوال کے بعد نماز ظہر اذان اور تکبیر کے ساتھ اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب اس کے بعد دھوپ میں جتنی دیر برداشت ہو دھوپ میں کھڑے رہیں، وقوف کریں، دعائیں مانگیں، اور پھر سائے میں آ جائیں، ہمت کے مطابق کھڑے ہو کر دعا مانگیں، جب تھک جائیں پھر بیٹھ کے مانگیں، بیٹھ کے تھک جائیں پھر کھڑے ہو کے مانگیں۔ تو عصر تک اسی طرح وقوف کریں گے، اور وقوف کے دوران کوشش رہے کہ باوضو رہیں، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بے مقصد بات نہ ہو، لیانی نہ ہو، موبائل میں فضولیات میں نہ لگیں، اور کسی بھی حاجی کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف دینے سے بچیں۔ تو نماز عصر کا وقت جب ہو جائے تو نماز عصر کے وقت میں اذان اور تکبیر بجماعت اپنے خیمے میں ہم ادا کریں گے، اور نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق 1 مرتبہ اور پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، اور نماز سے فارغ ہو کر پھر غروب آفتاب تک وقوف کریں گے۔ اب غروب آفتاب کے بعد عرفات سے اب مزدلفہ کی طرف ہمارا جانا ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ہم نماز اپنے خیموں میں پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ مسجد نمرہ میں پہنچ کر مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے۔ جن کو مسجد نمرہ کے امام کی نماز نہیں ملے گی وہ اپنی نماز اگر انہیں پڑھنی پڑے گی تو وہ ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت کے اندر پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اسے ذہن نشین کر لیا جائے۔